دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ نثر نامے کے سلسلے کا ایک اور مضمون آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ مضمون جان ایلیا کی کتاب فرنود سے ماخوذ ہے، جس کا عنوان ہے وہی جو ہے وہ کہتا ہے۔ سچ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور انسان بہت سچا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ کبھی نہیں بولا، اور داؤد کا بیٹا وائس کہتا ہے کہ باطل باطل سب باطل، انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ پر کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس پر ہمیشہ سچ کا گمان گزرا ہے، یا پھر کچھ گریزاں امثال ہیں جنہیں ہم سچائیوں کا نام دیتے ہیں۔ یہ اس سچ کی پرچھائیاں ہیں جو انسان کی دسترس سے ہمیشہ دور رہا، پر میں یہ محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں قائم ہیں اور وہ ہم میں قائم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سچ کا دھیان سب سے بڑا سچ ہے جو سچ کے بغیر بھی ہم میں قائم ہے۔ پس سب کچھ ہم سے ہے اور سب کچھ ہم میں ہے، اور ہمارے ماورا استغراق و دوام کی لامحدود ویرانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ہم اپنے ہی دریافتہ لمحات کے قیدی ہیں، اور ہمیں قید کی یہ مسرت چار و ناچار پوری کرنا ہے۔ مقدر تھا کہ ہم کچھ مشغلے اختیار کریں، سو ہم نے کچھ مشغلے اختیار کر لیے۔ چیزوں کو خوبصورت دیکھنے کی خواہش، ان کو خوبصورت بنانے کا جنون، اور پھر اس بدہیتی سے نفرت کرنا جو ہماری نگاہوں کے حاشیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہی ہماری سعادت ہے اور یہی ہماری نیکوکاری، اس کے سوا ہمارے لیے اور ہے بھی کیا؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ماننے پر ہم معمور کیے گئے ہیں، اور یہ ایک اچھا مقصوم ہے، پر نہ بھولنا کہ اس سعادت میں بڑی مشقت ہے۔ یہ مشقت جس پر اپنے استخوانی پنجے پھیلاتی ہے، اس کا بدن سوکھ جاتا ہے اور ہڈیاں پگھل جاتی ہیں، اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کر اپنے اندر بکھرنے لگتا ہے۔ میرے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، میں اپنے وجود کے ملبے میں دبا ہوا کرا رہا ہوں۔ زندگی بڑی بدصورت ہے، اس کے رخسار پتھریلے، ہونٹ زہریلے اور ہاتھ پاؤں نیلے ہیں، اس کی چھاتیاں سوکھی اور پیٹ سپاٹ، کھردرا اور سخت ہے، اس کی آنکھوں سے مرگ و ہلاکت کے مرگھٹ کی چڑیلیں گھورتی ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہمارے اور تمہارے حصے میں آئی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ زندگی تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس مہیب اور مکروہ بدہیتی کے عقب میں شفقت اور معصومیت کے ساتھ اپنا آغوش وا کیے کھڑی ہے۔ پر ایسا ہے کہ وہ تمام انسان جو مستقیم راستہ اختیار کرتے ہیں وہ مہیب بدہیتی سے ٹکراتے ہیں، اور وہ لوگ جو باطل راستے پر چلتے حدود کی دیواریں پھاندتے اور مقدس حصاروں میں نقب لگاتے ہیں، وہی اب تک اس خوبصورت زندگی پر قابض رہے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ افتاد پڑی ہے کہ ہم نے سیدھا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس راستے میں ان آسانیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں جو حق تلفی اور ہٹ دھرمی سے حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح اور باطل راستے کے درمیان جو امتیاز موجود ہے اسے ہم سب نے مل کر قائم کیا تھا، اس میں سب کی بھلائی تھی، اور اگر چاہو تو اس کو تم زمین کی پہلی اور آخری سچائی کہہ سکتے ہو، اور اس امتیاز کو سب مانتے ہیں، پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے۔ بس ہوتا یہ ہے کہ جو تجاوز کرنے والے ہیں وہ کامیاب نظر آتے ہیں، اور جو حدود کی حرمت کو سامنے رکھتے ہیں وہ ناکام۔ میں کہتا ہوں کہ سیدھا اور سچا راستہ اختیار کرو۔ اس راستے میں سب کو مساوی فاصلہ طے کرنا ہوگا،
اور اس میں لوگ گھائیاں بنا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ شروع میں اس پر سب قائم تھے، پر ایسا ہوا کہ بعض انسانوں کی شہوتیں بہت بڑھ گئیں اور اس عہد کو بے حیائی کے ساتھ توڑ دیا گیا، اور پھر وہ باطل راستوں سے ہجوم کر کے اس معصوم خوبصورتی پر جھپٹ پڑے اور دوسروں کے لیے ایک مکروہ اور مہیب رکاوٹ قائم کر دی، اور پھر اس مقدسہ کو اپنی داشتہ بنا لیا جو ہم سب کی ماں ہے اور جس کی مامتا سب کے لیے ہے۔ مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ تم بھی اس بات پر غصہ کرو۔ میں اس شرمناک خیرہ چشمی کو دیکھ کر غیظ و غضب سے بھر گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی غیظ و غضب سے بھر جاؤ۔ مجلہ جشن جون ایلیا، سن 1990۔ شکریہ۔